دیکھیں جہاں تک بات ہے مشورہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ اس کو جو ہے اپنے مشورے کے آداب میں ہر بار دہرائے، ہر بار کہے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ مشورہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو دوسری بات اس میں ملا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے بھی مشورہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے۔ یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ ہو، کہنے والے کو یہ پتہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جان بوجھ کے کہہ رہا ہے پتہ ہونے کے باوجود، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے معارف القرآن، جلد نمبر 1، اس کا جو آپ کھول کے دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، اس کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بتائی ہے کہ میں اپنا ایک نائب بناؤں گا، ایک خلیفہ بناؤں گا، زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا، مشورہ نہیں کیا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لیعوذ باللہ مشورہ کرتا تو یہ بات بنتی کہ اللہ تعالیٰ مشورے کا محتاج ہے۔ مشورہ وہ کرتا ہے جس کو اپنے کسی کام میں ناکامی کا اندیشہ ہو، ناکامی کا امکان ہو، اس کو ڈر ہو کہ میں اس کام میں ناکام ہو جاؤں گا، یا پھر جو ہے اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا تو سامنے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ محتاج تھوڑا ہی ہے کہ وہ مشورہ کرے گا پہلے فرشتوں سے اور پھر جا کے جو ہے کوئی کام کرے گا، نا 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 نا، بلکہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا۔